یہ مڈل ایسٹ کا خطہ ہے اور یہاں اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ مڈل ایسٹرن ریجن میں بالخصوص ایران کے اطراف امریکی فوجی اثاثوں کا غیر معمولی گھیراؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ بحیرہ عرب میں ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ایس ابراہیم لنکن اور بحیرہ روم میں یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ اپنے پورے کیریئر اسٹرائک گروپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے عہدہ ایئر بیس، اردن اور دیگر خلیجی ممالک کے ہوائی اڈوں پر F-15، F-16 اور F-22 جیسے جدید جنگی طیاروں کی بھاری تعداد پہنچ چکی ہے۔ ان فائٹر جیٹس کو فیول فراہم کرنے والے ری فیولنگ طیاروں اور ملٹری کارگو جہازوں کی مسلسل آمد و رفت بھی جاری ہے۔ 2003 کی عراق وار کے بعد خطے میں امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ کا بنیادی مقصد اسرائیل کے ابا پر ایران پر شدید فوجی دباؤ ڈالنا یا کوئی ممکنہ حملہ کرنا اور اس کے نتیجے میں رجیم چینج کرنا ہے۔ حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ امریکہ نے لبنان کے سفارت خانے اور خطے میں موجود اپنے دیگر ریجنل بیسز سے بھی غیر ضروری عملے اور ان کے اہل خانہ کو نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ ملٹری ڈپلائمنٹ اور پریشر کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ ان نام نہاد مذاکرات میں امریکہ کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایران اپنی یورینیم کی انریچمنٹ یعنی افزودگی کو مکمل طور پر روک دے، حتیٰ کہ سویلین مقاصد کے لیے بھی انریچمنٹ اپنے ملک میں نہ کرے۔ امریکہ ایران سے 400 کلو گرام سے زائد 60% انریچڈ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے جو اس وقت ایران کے پاس موجود ہے۔ امریکہ کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو مکمل طور پر رول بیک کرے تاکہ اس سے اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایران خطے میں اپنے تمام جنگجو حامیوں اور اتحادیوں کی مالی اور عسکری حمایت فوری طور پر بند کرے۔ ایران نے ان شرائط پر اپنی سخت اور واضح ریڈ لائنز ڈرا کر رکھی ہیں۔ ایرانین حکام کے مطابق وہ اپنے میزائل پروگرام پر کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہر ملک کے دفاع کا بنیادی جز ہوتا ہے اور ایران کا بھی ہے، اور نہ ہی ایران خطے میں اپنے اتحادیوں کی حمایت سے دستبردار ہوگا۔ جہاں تک انریچڈ یورینیم کی بات ہے تو ایران اسے کسی مغربی ملک کو نہیں لیکن روس کے حوالے کرنے پر کسی حد تک آمادہ ہو سکتا ہے۔ ایران صرف اور صرف یورینیم کی افزودگی کے لیول پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ امریکہ پہلے نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران پر عائد معاشی پابندیوں میں کچھ چھوٹ دے۔ ظاہر ہے دوستو، ایک خود مختار ملک سے اس کے دفاع اور پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی سے دستبرداری کا مطالبہ کرنا کسی بھی حوالے سے منطقی یا منصفانہ نہیں لگتا، لہٰذا ایران بھی اپنی ریڈ لائنز کے مطابق ڈٹا ہوا ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور فریقین کے اپنے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذاکرات میں کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا تو کیا امریکہ ایران پر واقعی حملہ کر سکتا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ خطے میں اتنی بڑی فوجی تعیناتی کے بعد خود اپنے ہی بچائے ہوئے جال میں بھی کسی حد تک پھنس چکا ہے۔ اگر ایران امریکہ کی غیر منصفانہ شرائط کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا، جو کہ اکثر تجزیہ کاروں کے مطابق کسی صورت ایران نہیں ڈالے گا، تو امریکہ کے پاس پیچھے ہٹنے یا فیس سیونگ کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں بچتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ اپنی انا اور سیاسی ساکھ کا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ حملے کا آپشن ضرور استعمال کریں گے، چاہے وہ محدود ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر امریکہ یہ حملہ کرتا ہے تو ایران کے پاس جوابی کارروائی کے کیا آپشنز ہیں؟ ایران کتنا ڈیمیج امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو کر سکتا ہے؟ آئیے اب اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ شکریہ دوستو۔ مغربی تجزیہ کار اکثر ایران کو صرف دفاعی پوزیشن میں دکھاتے ہیں، لیکن جون کی 12 ڈے وار کے بعد ایران کی حکمت عملی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کے مطابق ایران نے اپنا دفاعی ڈاکٹرائن اب
تبدیل کر لیا ہے اور ایک جارحانہ ڈاکٹرائن کو اپنا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ایکشن تیز، فیصلہ کن اور امریکی اندازوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ ایران کی ڈیفنس کونسل کے مطابق اب وہ کسی محدود حملے کی صورت میں بھی بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مطابق کسی بھی حملے کی صورت میں یہ جنگ ریجنل وار میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کی مکمل ذمہ داری پھر امریکہ ہی پر عائد ہوگی۔ یعنی دوستو، ایران کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے جون کے مہینے میں کیا تھا کہ ایک محدود اسٹرائک کر ٹروتھ سوشل پر اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا اور اپنی فورسز واپس بلا لی تھی، اب ایسا آپشن ان کے پاس نہیں، کیونکہ ایران محدود اسٹرائک کے جواب میں بھی مکمل جوابی کارروائی کرے گا اور زیادہ سے زیادہ نقصان امریکہ کو پہنچائے گا۔ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ایران کے پاس سب سے پہلا آپشن علاقائی جوابی کارروائی ہے۔ ایران کے پاس زیر زمین غاروں اور دور دراز پہاڑوں میں بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا ایک بہت بڑا اور محفوظ ذخیرہ موجود ہے۔ اس کا پہلا نشانہ اسرائیل ہوگا، جو کہ امریکہ کو اس حملے پر بھرپور انداز میں اکسا رہا ہے۔ خلیج میں موجود بحرین اور قطر جیسے ممالک میں امریکی بیسز اور فورسز بھی ایران کے نشانے پر پوری طرح ہوں گے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اردن ہو یا کوئی بھی دوسرا ملک جو اس امریکی حملے میں سہولت کاری کرے گا، اس کا اہم انفراسٹرکچر ٹارگٹ پر ہوگا۔ اگرچہ سعودی عرب اور UAE نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کیا ہے، لیکن وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے کی صورت میں یہ اعلان انہیں ایران کے حملے سے مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھے گا، کیونکہ ان ممالک میں امریکن بیسز بہرحال موجود ہیں اور ایران ان کو نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے طور پر ایران کے پاس دوسرا آپشن آبنائے ہرمز کو بند کرنا اور خلیج میں سمندری بارودی سرنگیں بچھانا ہو سکتا ہے۔ ایران اس بارے میں کلیئر ہے کہ اگر اس کا تیل عالمی منڈیوں تک نہیں پہنچے گا تو وہ کسی کو بھی اس راستے سے تیل کی تجارت نہیں کرنے دے گا۔ دنیا کی 20% LNG اور 25% تیل اور اس کی مصنوعات اسی تنگ بحری راستے سے گزرتی ہیں۔ ایران نے حال ہی میں علامتی طور پر چند گھنٹوں کے لیے آبنائے ہرمز کو بند کر کے روسی بحریہ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی ہیں۔ اگر ایران نے یہ راستہ اپنایا تو خطے میں موجود قطر، بحرین اور کویت جیسے امریکی اتحادیوں کی ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں ایک پیچیدگی یہ بھی ہے کہ اس ناکہ بندی کا سب سے زیادہ اور براہ راست معاشی نقصان چین کو ہوگا، جو مشرق وسطیٰ بالخصوص ایران کے تیل کا دنیا میں سب سے بڑا خریدار ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی سپلائی لائنز فوری کٹ جائیں گی، جس کے نتیجے میں امریکہ کو تو شاید فوری طور پر تیل کے لیے کوئی بہت زیادہ نقصان نہ ہو، لیکن عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں آسمان سے بات کرنے لگیں گی اور پوری دنیا کو ایک شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کے پاس جو تیسرا آپشن ہے، جس کا خوف خود امریکی بحریہ کے کمانڈرز کو بھی ہے، وہ ایران کے غیر روایتی بحری حملے یعنی سوارم اٹیکس ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ روایتی جنگ کی بجائے ایسمیٹرک وارفیئر کی ماہر ہے۔ وہ بیک وقت اتنی بڑی تعداد میں بارود سے بھرے ڈرونز اور تیز رفتار ٹارپیڈو بوٹس سے امریکہ کے جنگی جہازوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں کہ امریکہ کے جدید ترین ڈیفنس سسٹم بھی اتنے کم وقت میں ان سب کو تباہ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اگر ایران کسی ایک امریکی بحری جہاز کو بھی غرق کرنے یا امریکہ کے چند فوجیوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی اور ناقابل تلافی ہزیمت ہوگی۔ اس تمام امریکی مہم جوئی کا سب سے اہم مقصد ایران میں رجیم چینج یعنی حکومت کی تبدیلی ہے، جس کے لیے امریکی فوجیوں کو بہرحال ایرانی سرزمین پر اترنا ہوگا۔ اس کے بغیر رجیم چینج کیسے ممکن ہو پائے گی؟ یہ چیز دنیا بھر کے تجزیہ کار نہیں سمجھ پا رہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر امریکہ رجیم چینج کیسے کرے گا۔ بہرحال اسرائیل اور خطے کے کچھ ممالک یقیناً موجودہ ایرانی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق یہ امریکہ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک بھول ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے پاس نظام گرانے کے بعد کوئی متبادل پلان نہیں۔ اس صورت میں لگ بھگ 9 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی والا یہ ملک شام، لیبیا یا یمن کی طرح خانہ جنگی اور افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے ایک ایسا خوفناک انسانی اور مہاجرین کا بحران جنم لے گا جس کے اثرات پاکستان اور
پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ کا مقصد تو صرف ایران میں رجیم چینج ہی ہے۔ اتنی بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ اور حملے کے ممکنہ خطرات اور تباہ کن نتائج کے باوجود امریکہ فیس سیونگ ضرور چاہے گا۔ امریکہ کی اس مشکل صورتحال اور اسٹریٹجک دباؤ کا اندازہ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اہم رکن محمود نبویان کے حالیہ تہلکہ خیز انکشاف سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات شروع ہونے سے قبل ٹرمپ نے ایک تیسرے ملک کے ذریعے ایران کو ایک خفیہ پیغام بھجوایا تھا۔ اس پیغام میں بظاہر دھمکی کی بجائے یہ درخواست کی گئی تھی کہ امریکہ کو ایران کے اندر 2 مقامات پر محدود حملہ کرنے دیا جائے، لیکن ایران کا جواب انتہائی سخت تھا کہ اگر امریکہ نے ایک چھوٹا سا حملہ بھی اس بار کیا تو ہم ہزاروں امریکنز کی لاشیں گرائیں گے، یعنی بدلے میں لمیٹڈ اسٹرائک جون 2025 کی طرح نہیں کریں گے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایران اپنا ڈیفنس ڈاکٹرائن اب چینج کر چکا ہے۔ ایران نے یہ سخت موقف اس لیے اپنایا ہے کیونکہ اگر ایران اس بار بھی خاموش رہتا ہے یا محض کوئی برائے نام یا علامتی کارروائی جوابی طور پر کرتا ہے جیسا کہ اس نے ماضی میں 12 روزہ جنگ کے بعد کیا تھا، تو یہ ایک نیو نارمل بن جائے گا۔ پھر امریکہ اور اسرائیل جب چاہیں گے ایران کی سالمیت کو نشانہ بنا دیا کریں گے۔ ایران کی قیادت بخوبی جانتی ہے کہ اب دفاعی خول سے باہر نکلنے کا وقت ہے۔ 12 ڈے وار میں ایران نے دنیا پر اور خاص طور پر اسرائیل پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کے میزائل اور ڈرونز جدید ترین دفاعی سسٹمز کو چکمہ دے کر اسرائیل کے اندر انتہائی اہم ٹارگٹس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ساری محاذ آرائی میں روس ایران کو جدید ترین فضائی دفاعی نظام اور ملٹری ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے اور حالیہ بحری مشقیں اس کا واضح ثبوت ہیں۔ دوسری طرف چین جو ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، ایک مضبوط معاشی لائف لائن بن کر ایران کو امریکی پابندیوں کے اثرات سے کسی حد تک محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ چائنا نے ایران کو اپنے گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم بائیڈو تک رسائی بھی دے رکھی ہے۔ جی پی ایس امریکہ کے کنٹرول میں ہے اور جنگ کی صورت میں امریکہ اسے ایران کے لیے جیم یا بند کر سکتا ہے، جس سے ایران کے گائیڈڈ میزائل اور ڈرون اپنے راستے سے بھٹک سکتے ہیں۔ لیکن چین کے بائیڈو سسٹم کی بدولت اب ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کو امریکی جی پی ایس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اب ایرانی میزائل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ امریکی بیسز اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق بائیڈو سیٹلائٹس کی مدد سے اب اسٹیلتھ طیاروں کی لائیو ڈیٹیکشن بھی آسان ہو چکی ہے۔ دوستو، اگر ہم مشرق وسطیٰ کی حالیہ تاریخ اور موجودہ جیو پالیٹکس پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پورے خطے میں ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو امریکی تسلط اور ڈکٹیشن کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ جو ممالک امریکی دباؤ میں اپنے دفاعی اثاثوں سے دستبردار ہوئے، ان کا کیا حشر ہوا۔ لیبیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس نے اپنے جوہری پروگرام تک کو ختم کیا اور آج وہاں ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی جاری ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ایران کو دفاعی خول سے نکل کر آج اس جارحانہ موقف تک پہنچانے میں خود امریکہ کا ہی سب سے بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر ایک سفارتی دھوکہ کیا گیا ہے۔ 2015 میں ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو پرامن اور سویلین مقاصد تک محدود رکھنے کے لیے مغربی طاقتوں کے ساتھ JCPOA جوہری معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت ایران نے اپنی یورینیم کی افزودگی کو 3.67% تک محدود کر دیا تھا۔ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی کا بھی سگنیٹری ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر کا واضح اور اعلانیہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ جوہری ہتھیار بنانا یا ان کا استعمال مذہبی طور پر حرام ہے۔ ہم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه۔ ایران کا ہمیشہ ہی سے یہ موقف رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام خالصتاً توانائی، میڈیکل ریسرچ اور دوسرے سویلین مقاصد کے لیے ہے، لیکن یہ خود ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے پچھلے دور صدارت میں اسرائیل کے یہاں پر 2018 میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس دھوکے اور معاہدہ شکنی نے ایران کو یہ سبق سکھا دیا تھا کہ امریکہ کی کسی ضمانت اور کسی قسم کے مغربی معاہدوں پر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب خطے کی خاندانی
شمالی عرب بادشاہتیں اور آمریتیں مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کی فرما بردار نظر آتی ہیں۔ ان کی ریاستیں پہلے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں رہیں، پھر برٹش سامراج کے قبضے میں، اور آج یہ ممالک عملی طور پر امریکی مفادات کے تابع ہیں۔ ان کی اپنی کوئی حقیقی طاقت یا خود مختار خارجہ پالیسی نہیں، اور یہ اپنے خاندانی اقتدار کو بچانے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ عراق اور شام کبھی اس خطے میں ایک مضبوط فوجی طاقت اور مغربی مفادات کے لیے ایک ممکنہ خطرہ سمجھے جاتے تھے۔ انہیں بھی دہائیوں پر محیط جنگوں اور اندرونی خلفشار کے ذریعے اس حد تک کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اس تمام تر تناظر میں یہ جنگ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر اس محاذ آرائی کے نتیجے میں ایران خدا نخواستہ کمزور پڑتا ہے یا وہاں اقتدار کی تبدیلی یعنی رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کا اگلا اور براہ راست نشانہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال انتہائی تشویشناک اور خطرناک ہوگی، کیونکہ اسے اپنی مشرقی سرحد پر بھارت اور مغربی سرحد پر افغانستان کی جانب سے پہلے ہی سنگین سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے۔ اگر ایران بھی عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے تو پاکستان عملی طور پر ہر طرف سے دشمنوں اور افراتفری کے گھیرے میں آ جائے گا، جس سے ملک کی قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے تصادم کے امکانات بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ایران کسی قسم کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس بھاری فوجی تعیناتی اور بے پناہ ملٹری دباؤ کے باوجود ایران کے اس سخت موقف اور ڈٹے رہنے نے امریکی قیادت کو بھی حیران ضرور کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اسٹیو وٹکاف نے حال ہی میں یہ کہا کہ صدر ٹرمپ اس بات پر حیران ہیں کہ اتنی بڑی فوجی طاقت کے مظاہرے کے سامنے ایران نے ابھی تک سر تسلیم خم کیوں نہیں کیا اور کیوں ان کی شرائط نہیں مان لی۔ امریکی سیاسی قیادت یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایران دباؤ کے ان ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مزید جارحانہ آخر کیوں ہوا چلا جا رہا ہے۔ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کی ملٹری طاقت کے بارے میں غلط بریف کیا گیا ہے اور وہ ایران کو کوئی چھوٹی ملٹری طاقت یا لیبیا، عراق یا شام ہی سمجھ رہے ہیں۔ امریکی قیادت کی حیرت کے برعکس پینٹاگون اور امریکہ کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز زمینی حقائق اور ایران کی ملٹری طاقت سے بخوبی واقف ہیں۔ اسی لیے انہوں نے صدر ٹرمپ کو ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کے سنگین خطرات سے واضح طور پر خبردار کیا ہے۔ عسکری قیادت کے مطابق امریکی فوج اس وقت خطے میں ایک طویل اور غیر روایتی جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ حملہ امریکہ کے لیے ایک ایسا دلدل بن سکتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہوگا، اور اس میں امریکی جانی نقصان ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کو اس مہم جوئی کا سیاسی خمیازہ مواخذے کی صورت میں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ امریکی عوام میں ایران پر حملے کی کوئی خاص حمایت موجود نہیں۔ تازہ ترین پولز کے مطابق صرف 21% امریکی شہری ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے حق میں ہیں، جبکہ 49% اس کی مخالفت میں ہیں، اور امریکی کانگریس سے بھی ٹرمپ نے اس حملے کی منظوری ابھی تک نہیں لی۔ دوستو، آپ کے خیال میں اگر امریکہ اور ایران کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی ہے اور خطے کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان کو اس سنگین صورتحال میں کیا سفارتی اور دفاعی موقف اپنانا چاہیے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔